اس سے پہلے ہم اور آپ نے حرکات کو پڑھا اور ساتھ ہی ساتھ جزم کو پڑھا، تشدید کو پڑھا۔ آج کے سبق میں تنوین اور نون ساکن کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سلائڈ کو بڑھائیے۔ کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو تنوین کہتے ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یعنی دو زبر رہا تو تنوین ہے، دو زیر رہا تو تنوین ہے، دو پیش رہا تو۔ کہتے ہیں بعض الفاظ کے آخر میں اگرچہ جزم والا نون یعنی نون ساکن لکھا نہیں جاتا، لیکن جزم والے نون کا تلفظ ادا کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو تنوین کہتے ہیں، اس عمل کو تنوین کہتے ہیں۔ کوئی حرف جس پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں، وہاں ایک زبر، زیر یا پیش کے ساتھ نون ساکن پڑھا جائے گا۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ کیا ہو؟ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ جزم مطلب سکون ہو، جزم مطلب سکون ہو، سکون ہو۔ اب جس حرف پر سکون ہو وہ حرف ہو گیا ساکن۔ کیا ہو گیا وہ حرف؟ ساکن۔ با کے اوپر سکون ہے تو با ساکن، تا کے اوپر سکون ہے تو تا ساکن، جیم کے اوپر سکون ہے تو جیم ساکن۔ تو نون کے اوپر اگر سکون رہا تو وہ ہو گیا نون ساکن۔ وہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ وہ کیا ہو گیا؟ نون ساکن۔ تو اتنے سارے حروف میں نون ساکن کا قاعدہ سمجھانے کی وجہ کیا ہے؟ حروف تو 28 ہے نا، حروف تہجی 28 ہیں، تو 28 حروف میں سے صرف نون ساکن کو سمجھایا جا رہا ہے اور حرفوں کو سمجھایا نہیں جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بادو زبر بن، بن، کیا ہے؟ بن، بن، یہ آواز ہے نا، بن۔ اور بانون زبر بن، بانون زبر بن۔ با کو نون ساکن سے ملا دیے ہم تو کیا آواز آ گئی؟ بن، بن۔ کیا آواز آ گئی؟ بن، اور با کے اوپر دو زبر رہا تو کیا آواز آ گئی؟ بن، بن۔ با کے نیچے دو زیر رہا تو کیا آواز آ گئی؟ بن، بن۔ اور با کو نون سے ملا کے زیر لگا دی تو کیا آواز آ گئی؟ بن، بن۔ کیا آواز آ گئی؟ زیر ہے تو با دو پیش، بانون پیش۔ تو جو آواز تنوین کی ہے وہی آواز نون ساکن کی ہے، اور تنوین اور نون ساکن سے بہت سارے قاعدے بنتے ہیں، اس لیے تنوین کے ساتھ نون ساکن کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو اظہار سمجھ میں آ جائے گا، اخفاء سمجھ میں آ جائے گا، ادغام سمجھ میں آ جائے گا، اقلاب سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی قرآن میں کہاں غنہ ہے، کہاں اخفاء ہے، کہاں ادغام ہے، وہ ساری چیزیں ان دو حرفوں کی وجہ سے آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی۔ کہتے ہیں بعض الفاظ کے آخر میں اگرچہ جزم والا نون یعنی نون ساکن لکھا نہیں جاتا، لیکن جزم والے نون کا تلفظ ادا کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ جیسے کہ بادو زبر بن، وہاں پہ نون ساکن نہیں ہے لیکن آواز کس کی آ رہی ہے؟ بن۔ آواز کیسے آ رہی ہے؟ بن۔ نون کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نون ساکن کی آواز آ رہی ہے نا، بن۔ ہم لکھتے ہیں بن،
تو با نون زبر بن، با نون زبر، تو نون کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم. کیا آ گیا؟ جزم کیا آ گیا؟ جزم نون کے اوپر کیا آ گیا؟ سکون. جزم اور سکون ایک ہی ہے. سکون آ گیا تو ہو گیا نون ساکن. تو وہاں پہ ہے تنوین مگر آواز کس کی آ رہی ہے؟ نون ساکن کی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ ساکن کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بن میں لکھا ہے تنوین، بن میں دیا ہوا ہے تنوین، علامت کیا ہے؟ تنوین کی ہے. بن میں کیا ہے؟ دو پیش ہے، تنوین ہے. مگر آواز جب ہم بن کہتے ہیں تو یہ تنوین میں جو آواز آتی ہے وہ آواز ہے نون ساکن کی. کس کی آواز ہے؟ نون ساکن کی. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کوئی حرف پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں، وہاں ایک زبر، زیر یا پیش کے ساتھ نون ساکن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کسی حرف پر دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں تو وہاں ایک زبر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک زبر کے ساتھ. بن ہے، با دو زبر، دو زبر، با دو زبر ہے. جب ہم کہتے ہیں بن تو آ گیا ایک زبر. ایک بار آیا کہ نہیں آیا؟ ہے دو زبر، با دو زیر، دو زیر، با دو زیر. آواز جب ہم کہتے بن، ایک زیر کی آواز آ گئی. کس کی آواز آ گئی؟ ایک دیر کی آواز. اس کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی حرف جس پر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں، وہاں ایک زبر، زیر یا پیش کے ساتھ نون ساکن پڑھا جائے گا. با دو زبر تو بن، ایک زبر کے ساتھ نون ساکن پڑھا گیا، ایک زبر کے ساتھ نون کو ساکن کر دیا گیا. با دو زیر، با دو زیر، ایک زیر نہیں، با دو زیر، مگر پڑھا جا رہا ہے بن ایک زیر کے ساتھ. کس طرح پڑھا جا رہا ہے؟ ایک دیر. ایک زیر کے ساتھ نون ساکن پڑھا جا رہا ہے. کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اسی کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. تنوین نون ساکن کی آواز ایک جیسی. جو کام تنوین کرے گا وہی کام نون ساکن کرے گا. تنوین جو ہے جس حرف پر ہو وہاں پر ایک زیر یا ایک زبر یا ایک پیش کے ساتھ نون ساکن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں تنوین اور نون ساکن کو سمجھایا گیا. دیکھیے حمزہ دو زبر، ان. ٹھیک، حمزہ دو زبر، ان. ان، حمزہ نون زبر، ان. با دو زبر، بن. با نون زبر. بن. یہاں دو زبر ہے، وہاں ایک زبر کے ساتھ نون کیا ہے؟ ساکن ہے. نون کیا ہے؟ تا دو زبر، تن. تن، آواز تن، آواز دونوں کی سیم. تا دو زبر، تن. تن، تا نون زبر، تن، 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 یہ آواز ہے نا. اس کی بھی، اس کی بھی. سا دو زبر، تن، سا نون زبر، تن، جیم دو زبر، جن، جیم نون زبر، جن. حا دو زبر، حن، حا نون زبر، حن. خا دو زبر، فن. خا نون زبر، فن. دال دو زبر، دن. دال نون زبر، دن. رال دو زبر، دن. رال نون زبر. دن. تو آپ اس کو سمجھ گئے نا. اب جب اس کو سمجھ گئے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی جو کام تنوین سے لیا جاتا ہے وہی کام نون ساکن سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھائیے. یہ تنوین میں دو زیر کی آواز. حمزہ دو زیر، ان، حمزہ نون زیر، ان. با دو زیر، ان. با نون زیر، ان. تا دو زیر، ان. تا نون زیر، فا دو زیر، ان. فا نون زیر، ان. قاف دو زیر، ان. قاف نون زیر، ان. کاف دو زیر، ان. کاف نون زیر. ان. جو کام اس کا وہی کام اس کا. پتہ چلا کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز ایک جیسی ہے، ایک جیسا کام ہے. آگے بڑھائیے. ہم سب پڑھ چکے ہیں، مطلب زبر زیر پیش کو اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. انشاءاللہ آگے بڑھے کر سمجھ میں آ جائے گا. حمزہ دو پیش، حمزہ نون پیش،
با دو پیش تن بانون پیش تن تا دو پیش تن تانون پیش تن سن دو پیش تن سنون پیش تن شن دو پیش شن شنون پیش سات دو پیش تن سات نون پیش تن جو کام اس کا وہی کام پتہ چلا کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں تنوین کیا کہتے ہیں تنوین دو زبر رہا تو تنوین دو زیر رہا تو تنوین دو پیش رہا تو تنوین جو کام تنوین کا وہی کام نون ساکن کا میں نے پہلے بولا کہ اس کو کیا وجہ ہے نون ساکن کو اس کے ساتھ جوڑنے کی اس کے قاعدے اب آگے آئیں گے جو آپ کے سمجھائیں گے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں دیکھیے بہت اچھے سمجھا گیا تنوین کے الفاظ کی مشق پہلے ہم توڑتے ہیں میم زبر میم زبر آدھی آواز کی پوری آواز آدھی آواز آدھی آواز تو میم زبر م نہیں جھٹکا ہو جائے گا میم زبر میم زبر را یا زیر ری آدھی آواز کی پوری آواز پوری آواز پوری آواز تو کیا ہو جائے گا یا تو کیا ہو جائے گا مری مری کیا ہو جائے گا مری ماری نہیں ہو سکتا آدھی آواز ہے ان کے اوپر زبر ہے آدھی آواز ہے مری مری ضاد نون زبر دن کیا ہو جائے گا مری دن میم زبر م را یا زیر ری کیا ہو جائے گا مری ضاد دو زبر دن کیا ہو جائے گا مری دن جو کام اس کا وہی کام اس کا ہے نا جو چیز یہاں پہ وہی چیز وہاں پہ صالحن کیا ہے صالحن صاد الف زبر صا- ہاں آدھی آواز کی پوری آواز پوری آواز الف کو کیوں پڑھا جائے گا کل میں نے بتایا تھا نا الف کو کیوں پڑھا جائے گا کہ صرف الف ایک ایسا حرف ہے جس پر کوئی حرکت ہو یا نہ ہو وہ پڑھا جائے گا ہے نا بتایا تھا کل میں نے تو صاد الف زبر صا- آدھی آواز کی پوری آواز پوری آواز لام زیر لی آدھی آواز کی پوری آواز آدھی آواز تو کیا ہو جائے گا صالی کیا ہو جائے گا صالی صالی کیا ہو جائے گا صالی صاد میں پوری آواز صالی صالی کیا ہو جائے گا صالی عارف دو زبر حن حن صالحن وہاں دیکھیے صاد الف زبر صا- صا پوری آواز آئیں گے نا الف ہے نا پوری آواز آئیں گے لام زیر لی کیا ہو جائے گا صالی صالی کیا ہو صالی جائے گا صالی حانون زبر حن کیا ہو جائے گا صالحن وہاں پہ جوڑ دیا صالحن 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 یہ کیا ہے تیسرا والا زوجن زو کو لمائیں گے کیا نہیں تو پھر زو کون سا حرف ہے زو کون سا حرف ہے واولین ہے نہیں بتایا تھا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین او بو تو سو زو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے نہیں بتایا تھا کہ تن جو ہے حروف لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جاتا ہے او بو تو ای بئی تئی یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین واو ساکن سے پہلے زبر تو واولین واولین یا لین دو ہی حرف ہیں حروف لین کتنے حرف ہیں دو اور انہی دو حرف میں مد ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مد لین لازم اور مد لین عارض جیسے پڑھتے ہیں خوف کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ خوف علاقہ قریش میں ہے نا صیف تو صیف میں کیسے مد کریں گے تو وہاں صیف میں صاد یا زبر صی یا ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر یا لین اس لیے وہاں جو مد ہوگا وہ ہوگا مد لین کون سا مد ہوگا اب وہ عارضی ہوگا لازمی ہوگا اور بعد بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ کیا ہوگا واو لین تو کیا کریں گے لمائیں گے ہاں تو جلدی پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے کیا کریں گے جلدی پڑھیں گے تو زا واو زبر زو 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 کیا ہے زو زو نہیں زو کیا پڑھیں گے زو. زو جیم الف دو زبر جن کیا ہو جائے گا زوجن 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 کیا ہو جائے گا زوجن کیا ہو جائے گا زوجن نیچے کیا ہے قومن 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 کیا ہو جائے گا قومن. قومن واو ساکن سے پہلے زبر واولین قومن جلدی پڑھیں گے
قومن 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 نیچے کیا ہے عظیمن عظیم کو لمائیں گے کتنا ایک آواز، الف ہے نا ایک الف لمائیں گے نا ایک پوری آواز آئیں گی عین کے اوپر آدھی آواز آدھی زا کے نیچے زیر اور یا پوری آواز کیا ہو جائے گا عظیم 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 نہیں عظیم 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 یہ دو زبر من کیا ہو جائے گا عظیمن 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 یہ ذا کو خوب ادا کرنا ہے تو جا ہو جائے گا تو معنی بدل جائے گا عظیمن عظیمن چلیے آگے بڑھتے ہیں کیا ہے اوپر کا رحمتن رحمتن کیا ہے رحمتن راح زبر راح زبر رح میم زبر م آدھی آواز کیا ہو جائے گا رحم 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 تادو زبر تن کیا ہو جائے گا رحمتن 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 میں نے کہا ٹھہراؤ جلدی نہیں رحمتن نہیں رحمتن رحمتن کیا ہو جائے گا رحمتن نیچے کیا ہے نساءن نون سے نی آدھی کی پوری آواز آدھی آواز سا میں آدھی آواز کی پوری آواز کتنی آواز چار گنا چوگنی آواز کتنی آواز چوگنی آواز دو چھوٹی مد رہے تو دوگنی آواز اور بڑی مد رہے تو چوگنی آواز کیسے کریں گے نساءن نساء نساء ایک ایک انگلی کھولے نساء نساء ایسے منٹھی باندھ لیجیے اور کھولے دے کے مزہ آئے گا نساء ٹھیک ہے چوگنی آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ نیچے کیا ہے سیامن سیامن سیاہ کو کتنی لمائیں گے ایک الف ایک آواز سیامن یامن ایسے پڑھیں گے سیامن سات کون سے حروف ہیں سیٹی کے حروف ہیں سات کون سے حروف ہیں سیٹی کے موٹے حروف ہیں موٹے حروف بھی ہیں اور سیٹی کے حروف بھی ہیں تو موٹا بھی پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز آئے گی سیامن کیا ہو جائیں گے سیامن ٹھیک ہے نیچے کیا ہے رجیمن ماشاءاللہ نیچے کیا ہے رجیم حسابن ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کیا ہے یہ قولن قول قول کیسے پڑھیں گے قاف واو زبر قو ہے واولین ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہے واولین ہے نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے قول قولن قول قولن قول قولن شکورن کیا پڑھیں گے شکورن شکو میں ایک آواز کی آدھی آواز کی دگنی آواز ایک آواز کیوں ایک آواز واو ساکن سے پہلے پیش ہے کیا ہے واو معروف کی کون سی تختی ہے پکی تختی ہے کچی تختی ہے پکی تختی ہے کون سی تختی ہے پکی تختی ہے پکی کٹی تختی بھی نہیں ہے پکی تختی ہے تو پکی تختی میں ایک آواز تو کیسے پڑھیں گے شکورن شکور شکورن کیسے پڑھیں گے شکور شا کو لمائیں گے نہیں کو لمائیں گے کیا پڑھیں گے شکور کیا پڑھیں گے شکورن نیچے کیا ہے عذابن عذاب عذابن کیسے پڑھیں گے عذابن عین کو نکالیں گے عین کا مخرج کیا ہے والی کی بیٹ حلق کا بیچ والا حصہ ہے نا تو کیا پڑھیں گے عذاب عین کا مخرج یہ ہے دال کا مخرج کیا ہے زبان کے نوک اور سامنے دانتوں کا آدھا حصہ جیب ہلکی سی باہر نکال کے عذاب عذابن عذاب عذاب ٹھیک ہے نیچے کیا ہے رسول کیا پڑھیں گے را کے اوپر کیا ہے را کے اوپر کیا ہے
मैंने कहा था रा पर जबर हो पेश हो तो रा को क्या पढ़ेंगे मोटा क्या पढ़ेंगे तो रसूल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे रसूल रा को क्या पढ़ेंगे मोटा पढ़ेंगे रसूल रसूलुन नीचे क्या है बरकुन 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 रा साकिन से पहले जबर हो तो भी रा को मोटा पढ़ते हैं चल आगे मसले आएंगे आपको ठीक है ना बरकुन बरकुन बड़ी काफ है ना मखरज क्या है बड़ी काफ का जुबान का आखिरी हिस्सा जुबान की जड़ ऊपर के तालु में बरकुन बरकुन क्या पढ़ेंगे बरकुन क्या पढ़ेंगे बरकुन नीचे क्या है रासुन 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 ये हमजा के बाद जज़म है झटका होगा ये अभी और कई क्लास के बाद आएगा वो दिया है खैर झटके से पढ़ ले क्या पढ़ेगा रासुन रासुन क्या है रासुन ठीक है कौलुन कौलुन शकूरुन शकूरुन अज़ाबुन अज़ाबुन रसूलुन रसूलुन बरकुन बरकुन रासुन 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 बरकुन बरकुन रसूलुन रसूलुन अज़ाबुन अज़ाबुन शकूरुन शकूरुन कौलुन कौलुन ठीक है हो गया सबक मुख्तसर रहा आगे बढ़े कौन सबक है 15 डालिए मुख्तसर सबक है ये सब ये था हमारा तनवीन व नून साकिन का जो है